اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ بہت خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص اور پاورفل ہے، اس لیے آپ اس وظیفے کو جمعہ کے دن لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ آج کا جو وظیفہ میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، یہ وظیفہ رزق میں برکت اور تنگ دستی کو ختم کرنے کا وظیفہ ہے، جو کہ بہت ہی آسان اور طاقتور ہے۔ سامعین، بہت سے وظائف ایسے ہیں جو حدیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہیں اور علماء کرام نے لکھے بھی ہیں اور بتائے بھی ہیں۔ یہ تمام وظائف بہت ہی مجرب اور فائدہ مند ہیں اور ان کی طاقت و تاثیر بہت زیادہ ہے۔ یہ جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، اس وظیفے کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا اور آپ کے گھر جو تنگ دستی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ وظیفہ درود پاک پر منحصر ہے، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ درود ابراہیم افضل ترین درود پاک ہے۔ اس کے علاوہ بھی جتنے درود پاک ہیں سارے کے سارے بہت ہی بابرکت ہیں، اور سب سے چھوٹا جو درود پاک ہے وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس درود پاک کے بارے میں یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ جہاں آپ کا نام نامی اسماء گرامی آ جائے تو پورا درود پاک اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو اتنا ہی کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بھی کافی ہے۔ سامعین، درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے تو اس شخص کا درود پاک فرشتے میرے سامنے تحفہ پیش کرتے ہیں۔ اس لیے اے ایمان والو، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، اس لیے آپ درود پاک جمعہ کے دن لازم پڑھا کریں تاکہ فرشتے آپ کا درود پاک تحفہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کریں۔ اور یاد رکھیں کہ یہ درود پاک آپ کی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس درود پاک کی برکت سے آپ دولت مند بھی ہوں گے اور آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، تنگ دستی ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی انشاءاللہ۔ تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ اس وظیفے کو آپ بغیر اجازت کے بھی کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، آپ اس وظیفے کو بغیر اجازت کے کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے کی اجازت عام ہے۔ تمام وظائف قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی کی ہر مشکل، مصیبت، پریشانی کو حل کرنے کے لیے تمام وظائف آپ کو ہماری ویڈیوز کے ذریعے موصول ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے جمعہ کے دن فجر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، یعنی آپ کے پاس فجر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک ٹائم ہے۔ اس دوران آپ 1000 مرتبہ درود پاک مکمل کر سکتے ہیں۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس جمعہ کا پورا دن ہوگا، پورے دن میں آپ کسی بھی وقت 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو 1000 مرتبہ درود پاک کو اکٹھا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اکٹھا نہیں پڑھ سکتے تو آپ 200 مرتبہ، 500 مرتبہ اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے آپ درود پاک 1000 مرتبہ مکمل کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس جمعہ کا پورا دن ہے۔ فجر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک آپ کے پاس ٹائم ہے۔ اس دوران آپ 1000 مرتبہ درود پاک بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے صرف جمعہ کے دن ہی کرنا ہے، یعنی طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور جب 1000 مرتبہ آپ درود پاک پڑھ لیں تو آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ دعا آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ یا اللہ، ہمارے رزق میں اضافہ فرما،
ہمیں دوسروں کا محتاج نہ بنانا، ہمارے رزق میں خیر و برکت عطا فرما، ہمارے رزق کی تنگ دستی ختم کر دے، ہمارے کاروبار کی تنگ دستی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے اور ہمیں اپنے خزانے میں سے ہی عطا کر۔ اس طرح آپ نے اللہ سے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو ضرور قبول فرمائے گا اور آپ کا رزق کشادہ کرے گا۔ آپ کسی بھی دن درود پاک کو 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں اور درود پاک کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ آپ کے گھر میں رزق کا اضافہ ہوگا، تنگ دستی ختم ہوگی، لڑائیاں جھگڑے ختم ہوں گے اور آپ کے گھر میں خوشحالی آئے گی، سکون آئے گا۔ اس لیے آپ نے روزانہ 100 مرتبہ بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں اور درود پاک پڑھنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے۔ لیکن جمعہ کے دن آپ نے 1000 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی اپنے لیے اور دوسروں کے لیے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جس طرح آپ نے دوسرے لوگوں کو رزق عطا کیا ہے اسی طرح مجھے بھی عطا کر۔ یہ نہیں آپ نے دل میں رکھنا کہ یا اللہ اس انسان کا رزق مجھے دے دے، میں اس انسان کے رزق کو چھین لوں، بالکل نہیں۔ اس طرح کی بات آپ نے اپنے ذہن میں ہرگز نہیں رکھنی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جس طرح تو نے اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے دوسروں کو نوازا مولا اسی طرح مجھے نواز اور میرے کاروبار میں اضافہ فرما اور مجھے ایسا ذریعہ عطا فرما جس سے میں دولت مند ہو سکوں، امیر ہو سکوں۔ اس طرح آپ نے اپنے لفظوں میں اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ رب تعالی جمعہ کے دن کی گئی دعا کبھی رد نہیں فرماتا۔ اور یاد رکھیں کہ جمعہ کا دن دوسرے دنوں میں سے سب سے افضل ترین دن ہے اور اس دن اللہ تبارک و تعالی سے سچے دل سے خلوص دل سے جو دعا بھی مانگی جائے رب تعالی اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے اور اپنے بندے پر اپنی رحمت کا سایہ اس قدر کرتا ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ رزق ہمیں مل کہاں سے رہا ہے۔ درود پاک کی برکت سے آپ کے رزق میں فراوانی ہوگی اور تنگ دستی ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی۔ درود پاک آپ نے پوری توجہ سے پڑھنا ہے اور اپنے ذہن میں یہی تصور رکھنا ہے کہ یا اللہ یہ وظیفہ جو ہم کر رہے ہیں یہ رزق میں برکت کے لیے ہم اس وظیفے کو کر رہے ہیں، تنگ دستی کو ختم کرنے کے لیے ہم اس وظیفے کو کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ رب تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کی تنگ دستی، آپ کے رزق کی تنگ دستی کو ختم کرے گا اور آپ کے رزق کو کشادہ کرے گا انشاءاللہ۔ آپ اس عمل کو ہر جمعہ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے آپ پر ضرور مہربان ہوگا اور آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں بنائے گا، ہمیشہ اپنے خزانے میں سے ہی عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اس وظیفے کی، اس درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت ہی زیادہ برکات ہیں۔ آپ اس وظیفے کے کمالات خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ اس وظیفے کو پورے یقین سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ آپ اس وظیفے کے فوائد خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ کوئی بھی وظیفہ کرنے کے لیے سب سے پہلے یقین کا پکا ہونا ضروری ہے، اس لیے اگر آپ کا یقین پکا ہوگا، یقین کامل ہوگا تو انشاءاللہ رب تعالی آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ اور یاد رکھیں جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ دے کر جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی سے طلب کیا جائے رب تعالی اس چیز کو اس انسان کو ضرور عطا کرتا ہے جس انسان نے نبی کریم کا صدقہ دے کر اللہ سے چیز طلب کی ہو۔ اس لیے آپ نے جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی دعا کرنی ہے وہ نبی کا صدقہ دے کر کرنی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دے کر آپ نے اللہ سے وہ چیز مانگنی ہے۔ انشاءاللہ رب تعالی آپ کی ہر دعا کو ضرور قبول فرمائے گا اور آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ یہ تھی درود پاک کی فضیلت و برکات اور وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامعین کو کرنے اور صدقے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ان پر جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں
اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔